جب ایک یہ کپڑا گندا ہو جائے نا، میلا ہو جائے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ صاف ہو؟ اس کی ترتیب سب کو معلوم ہے۔ اس کو پانی میں ڈالو، تھوڑی دیر یہ پڑا رہے، پھر میل ذرا نرم ہو جائے گی، پھر صابن سے صاف کرو، پھر پانی میں کھنگالو، پھر اسے سکھاؤ، پھر استری کرو، تو یہ دوبارہ صاف ستھرا ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہ طریقہ سب کو معلوم ہے۔ روح گندی ہو گئی ہے، اب اس کو دوبارہ استری کر کے صاف کر کے سامنے لانا ہے۔ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ تو یہاں آ کر مفکرین، دانشور، مجتہدین، مخلصین کی سوچیں مختلف ہوگی۔ ہر ایک کو اس کی محنت کا اجر ملے گا، جو اخلاص سے دین کی کسی بھی شکل میں لگے گا، بشرطے کہ خلاف شرع نہ ہو، بدعت نہ ہو، اور اللہ اس کے رسول کی ترتیب سے ٹکراتی نہ ہو، اور واقعتاً اس کے بعد اللہ کا تعلق ملتا ہو، تو ان سب کو اجر ملے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو جھوٹا نبی بھی چل گیا، تو جھوٹے شکلیں کیوں نہیں چل سکتی؟ میں اسلام آباد سے گزرا تو ایک بڑا مزار، لوگوں کا رش، تو میری نظر پڑی بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا حضرت پیر بگیاڑ شاہ۔ بگیاڑ سمجھتے ہو نا، بھیڑیا۔ میں سبحان اللہ، قربان جاوا پیر دے نا تے، تو قربان جاوا انہاں مرید آتے جڑے بیڑی ٹھلے انہوں میں بیٹھے پوجی جاندے، پیر بگیاڑ شاہ۔ تو مرید کون حسین مڑ؟ تو یہ تو جہالت کا سمندر ہے پاکستان۔ ایک ہمارے ضلع ملتان میں، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے، ایک ننگ دھڑنگ بیٹھا رہتا تھا ٹرکوں کے اڈے پر، ننگ دھڑنگ، اور لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے انتظار کر کہ یہ ہمیں کوئی گالی دے یا پتھر مارے۔ تو اگر کسی کو گالی دیتا تو کہتے سائیں تو کو مبارک تھے وے، سائیں سرکار تو کو گال کٹھی وے کا فٹے منہ اس مبارک دا۔ اب ہمارے ہاں تو پیر ننگے شاہ، پیر کاما والی سرکار، گھوڑیاں والی سرکار، اٹھاں والی سرکار۔ جہالت ہے۔ جب دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تو جو مرضی سامنے پیش کر دو نمونہ، اور جستجو ہے نہیں، طلب کوئی نہیں۔ لیکن میرے بھائیو، جب تک نبی کے طرز پر کام نہیں ہوگا، تزکیہ نہیں ہوگا، شفا نہیں ملے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر بڑے خلوص کے ساتھ اس کو بیسکوپین کھلا رہا ہے، دوائی اندر جا رہی ہے، سر درد دور نہیں ہوگا، چونکہ بیسکوپین سر درد کا علاج نہیں ہے۔ علاج ہوا ہے، مریض نے پیسہ بھی خرچ کیا، ڈاکٹر نے دماغ بھی خرچ کیا ہے، لیکن دوا غلط تجویز کی ہے، علاج نہیں ہوگا، درد بڑھے گا۔ ان پڑھ آدمی اس کو کیا ڈسپرین 2 گھول کے پی لے ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ان پڑھ کے کہنے سے اس نے 2 ڈسپرین گھول کے پی لی تو اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا، کیونکہ علاج صحیح ہوا ہے۔ تو اب وہ ایک حکیم کا بڑا مطلب چلتا تھا، سامنے لوہار تھا اس کا، ٹریکٹر آ گئے، ہل آ گئے، اس کا لوہارا، نہ کوئی نلکے لگوائے، موٹریں لگ گئیں پانی کی، نہ کوئی حل بنوائے۔ ہمارے گاؤں میں لوہار کی دکان پہ رش ہوتا تھا، ہائے ہائے ہائے، کیا عجب تہذیب تھی۔ مغرب کی روشنیاں ہر شے بہا کے لے گئیں، چھین کے یہ لے گئیں، ہمارا دین ہی نہیں لے گئی، ہماری محبت بھری تہذیب بھی لے گئی۔ تو لوہار نے سوچا ہے حکیم دی ساری حکمت چل گئی، میری روٹی کو نہیں، میں بھی حکیم بن جانا۔ تو اس نے اب وہ نلکے لگاتا تھا، یہ ذہن میں رہے نا، تو نلکا پانی کب چھوڑتا ہے؟ جب اس کی بوکی خراب ہو جائے، یاد ہے نا؟ اب پرانا زمانہ تھا تو اس کے ایک چمڑے کی بوکی لگتی تھی، تو اس نے 2-4 بوتلیں رکھ لیں، رنگ نیلے پیلے ساوے کر کے، تو اٹھے سے دنا لے کے بہ گیا۔ تو دیہاتوں میں تو ہر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، چاہے جڑا مرضی پھٹا لاتے بہ جاوے۔ تو وہ ایک عورت نے دیکھا بھائی کوئی نواں حکیم آ کے بیٹھا، وہ سیدھے اس کے پاس آ گیا، اور دیہات میں تھا میرا ہاتھ ویک، اور نہ بس وہ ایک چلا ہوا میرا ہاتھ ویک۔ پہلے ہوتے تھے نباس،
جو یہاں ہاتھ رکھ کے بولتے چلے جاتے تھے۔ حکیم حنیف اللہ مرحوم ہمارا ملتان کا آخری آدمی تھا اس علم کا۔ اب کوئی چھپا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن معروف حکیم حنیف اللہ آخری، یہاں اس کی انگلی آتی تھی اور وہ بولنا شروع کرتا تھا، تو ڈاکٹر بھی حیران ہوتے تھے کہ بندہ کتوں بولی جاتا ہے۔ تو وہ آئے کہ حکیم صاحب میرا ہاتھ ویکھو، اس کہ مائی تیری بوکی خراب ہو گئی ہے، بٹامنی کم۔ پاکستان ایسا ملک ہے کہ اتنے بوکی خراب حکیم بھی چل جاتا ہے، لیکن اللہ کا آفاقی قانون ہے، جو تزکیہ کرنے آتے تھے، جو انسانوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے، جب تک ان کے طرز پر کام نہیں ہوگا یہ من صاف نہ ہوگا، یہ پلیت رہ جا۔ وس دے ہاسے تے وس دے نہ سے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کی تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ ہمارا خواجہ غلام فرید بھی سرائکی کا علامہ اقبال ہے۔